ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اکرمہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب جب یہود نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا، اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور دین مانگا یا کسی اور دین کا اظہار کیا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا ہرگز۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا تو یہود نے کہا کہ ہم تو ہیں ہی مسلمان، ہم تو مسلمان ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ کچھ اور لوگ بھی کہہ دیتے کہ ہم تو ہیں ہی مسلمان۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کرنے کا حکم نازل کیا کہ محبوب ذرا حج فرمائیے، حج کیجیے۔ تو اب مسلمانوں نے تو حج کر لیا اور باقی لوگ بیٹھے رہ گئے، کافر بھی بیٹھے رہ گئے جون سا۔ تو اس لیے یہ اس آیہ کریمہ کے اندر جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ہیں ہی مسلمان، ہم اسلام پر ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب حج فرمائیے، حج کا حکم نازل ہوا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام، ہم تو اسلام پر ہیں، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنے کا حکم نازل فرمایا کہ اب آپ حج فرمائیے۔ اب کیا ہوا، مسلمانوں نے تو حج کیا مگر باقی سب لوگ بیٹھے رہ گئے، تو پتہ چل گیا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے، کون اسلام پر ہے کون اسلام پر نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس آیت نے ایک اور دوسری آیت کے مفہوم کو بھی منسوخ کر دیا، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، ایک وہ جو ایمان لائے، دوسرے وہ جو یہودی اور نصارہ اور صابئین، جو بھی اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی، عیسائی، صابئین کا دین بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام کی طرح مقبول دین ہے۔ اس آیت سے تو یہی پتہ چلتا ہے نا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایک یہودی، نصارہ، عیسائی، صابئین، اور جو بھی اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پھر اللہ کے نزدیک یہودیت، عیسائیت اور یہ جو ان سے دوسرے مذاہب تھے جن کا ذکر ہوا اس آیت کے اندر، وہ بھی اسلام کے ساتھ ساتھ
مقبول ہیں جن سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ نہیں، اب اس چیز اس کا جو مفہوم ہے نا، وہ اس آیت کے مفہوم کو منسوخ کر دیا گیا، اور فرمایا نہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت کی جو معنی تھی یا مفہوم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا کہ نہیں، کیونکہ اس آیت سے تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نصارہ ہوں یا یہودی ہوں، ان کا دین بھی اسلام کی طرح اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، مگر اب اس کے مفہوم کو منسوخ کر دیا گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اسلام کے علاوہ بس دیٹس آل، کوئی اور دین جن سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز وہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اسلام کے سوا اور کوئی دین اللہ کے نزدیک ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ وہ پہلے سورہ بقرہ کے اندر آیا تھا، اور سورہ بقرہ کی ظاہر آیت سے، جو آیت کے ظاہر سے جو اس کے معنی یا اس کا جو مفہوم محسوس ہو رہا تھا، اس کو اس آیت کے ساتھ اللہ پاک نے منسوخ فرما دیا، منسوخ فرما دیا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اچھا، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مولود جو بھی پیدا ہونے والا ہے، ہر مولود جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جیسے جانور سے آگے مکمل جانور پیدا ہوتا ہے، جانور سے آگے مکمل جانور پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو؟ یہ ایک حضور نے مثال دی کہ جانور سے آگے جانور پیدا ہوتا ہے، جانور کی آگے اصل جانور ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے کو فطرت یعنی اسلام کے اوپر رکھا ہے۔ یہ بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں، ہر پیدا ہونے والے کی، ہر انسان کی فطرت میں جن سے اللہ تعالیٰ اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے وجود میں جو بھی پیدا ہونے والا انسان ہے، اس کی فطرت کے اندر اللہ نے اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور آخرت کی جو فوز و فلاح ہے، جو کامیابی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اصل چیز اس کے پاس جو دولت ہے وہ یہی ہے۔ اور جب اس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کر لیا تو اس نے اپنی اصل دولت کو ضائع کر دیا۔ کیوں؟ پیدا تو وہ اسلام کے اوپر ہوا تھا، اللہ نے فطرت میں رکھا ہی اسلام تھا، مگر اس نے پھر بھی جو اسلام کی نشانیاں تھیں، یا جن چیزوں سے اسلام فطرت کے اندر ودیعتاً ظاہر ہوتا ہے، اس نے اس کو قبول نہیں کیا، تو اس نے اپنی دولت جون سی تھی یا سرمایہ جو تھا آخرت کا، اس نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو اب اس کے پاس آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں رہا۔ اب وہ آخرت کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہو گیا، خالی ہو گیا، بلکہ اب وہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور اسے اسلام کو قبول نہ کرنے کا افسوس ہوگا۔ اور دوسرے جس بھی دین کی اس نے مشقت اٹھائی، اس کی بھی اس کو ایک پریشانی ہوگی کہ میں نے اس دین کی مشقت اٹھائی تو اٹھائی کیوں، جبکہ مجھے فطرت اسلام کے اوپر پیدا کیا گیا تھا، تو میں نے اسلام کو قبول کیوں نہیں کیا؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے جانور سے مکمل جانور پیدا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر جو ان سے وہ بتایا۔ اچھا، امام ابو جعفر بن محمد بن جریر تبری روایت کرتے ہیں، اکرمہ نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہوا، پھر مرتد ہو گیا انصار میں سے۔ اب آگے اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ اللہ اس قوم کو کیوں ہدایت دے گا؟ اللہ اس قوم کو کیوں ہدایت دے گا جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، حالانکہ وہ لوگ پہلے یہ گواہی دے چکے تھے کہ آپ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں، وہ یہ پہلے گواہی دے چکے تھے کہ رسول جو آئے وہ برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ اس قوم کو ہدایت کیوں دے گا جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے؟ پہلے ایمان لائے، اللہ کہ دین کو، اسلام کو قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا آپ کی غلامی کو۔ اچھا، اکرمہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہوا، پھر مرتد ہو کر واپس جا کے مشرکوں سے مل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ جا کر مشرکوں سے مل گیا۔ اچھا، پھر اس کو ندامت ہوئی، اس نے کہا یہ میں نے کیا کیا یار، میں تو اسلام لایا تھا اور اسلام لانے کے بعد پھر میں دوبارہ کافر ہو گیا اور کافروں سے جا کر مل گیا، مشرکوں سے مل گیا جا کر۔ اب اس کو ندامت ہوئی، تو اب اس نے اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب اگر میں دوبارہ توبہ کر لوں، پھر سے توبہ کر لوں، پہلے وہ اسلام لایا، اس نے توبہ کی، اسلام لایا، اس کے بعد وہ پھر مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا اور مشرکوں کے ساتھ جا کے مل گیا۔ اب اس کو پھر ندامت ہوئی تو اس نے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے کہ ذرا حضور سے پوچھیں کہ اگر میں اب اسلام دوبارہ لے آؤں اور میں توبہ کر لوں تو کیا میری جو سی توبہ ہے وہ قبول اب ہو سکتی ہے، دوبارہ میری توبہ جو سی ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی، ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، بے شک پھر سے توبہ کر لی۔ مگر اللہ پاک نے فرما دی اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ مگر پھر آگے خوشخبری بھی سنا دی کہ نہیں، ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے پھر توبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گئے۔ تو ان کی قوم نے جا کر اس انصاری کو یہ پیغام دیا کہ بھئی وہاں یہ جواب ملا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تب اس بندے نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا، اس انصاری نے دوبارہ
اسلام جو ان سے وہ قبول کر لیا۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ آیات جو ہیں خالی مشرکین کے نہیں بلکہ یہودیوں کے لیے بھی نازل ہوئیں اور نصارہ کے لیے بھی نازل ہوئیں۔ وہ کیسے کہ وہ اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھتے تھے، اور پھر حضور کی جو صفات وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے ان کو مانتے بھی تھے، اور پھر نہ صرف ان کو مانتے تھے بلکہ ان کا اقرار بھی کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں، ان کو وہ مانتے تھے، ان کا اقرار کرتے تھے، اور ان کے حق ہونے کی وہ شہادت بھی دیتے تھے۔ یہود و نصارہ جو ان سے ہیں وہ اس کی شہادت بھی دیتے تھے، اور جب آپ کے علاوہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ دوسری قوم سے مبعوث ہوئے، اب انہوں نے انکار کر دیا حسد کے اندر یا ایک اس تکلیف کے اندر کہ ہماری قوم میں سے آپ کیوں نہیں تشریف لائے جن سے، اور آپ کا اقرار یعنی پہلے وہ اقرار کرتے تھے، پہلے وہ آپ کو مانتے تھے، آپ کا اقرار کرتے تھے، آپ کی نشانیوں کا اظہار کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ آپ کو دل سے مانتے تھے، مگر اب جب حضور دوسری قوم سے تشریف لے آئے تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا، یعنی انہوں نے کفر کر دیا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ ان کے لیے بھی یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ تو ایک مشرک تھا جو جس نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور پھر مرتد ہو گیا۔ اچھا خیر، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو کیوں کر ہدایت دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے راستوں کو پیدا کیا۔ خیر کا راستہ بھی اللہ نے بنایا اور شر کا راستہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اور انسان کی عقل کے اندر اللہ نے یہ اتنی طاقت یا صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت کہ میری ذات کی معرفت اور جو ایسے اعمال جو اللہ کو پسند ہیں ان کی طرف رہنمائی کرنے والے، اور پھر ایسے اعمال جو ناپسندیدہ ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، ایسے اعمال کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے اسے خیر اور شر جو دو صحیح جو واضح راستے ہیں وہ ہم نے دکھا تو دیے انسان کو جن سے کہ اچھا راستہ کون سا ہے اور برا راستہ کون سا ہے۔ ہر انسان کی عقل کے اندر کم از کم اتنی تو تمیز کرنے کی طاقت ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے کہ کیا اچھی چیز اور کیا بری چیز ہے، کیا ادب ہے اور کیا بے ادبی ہے، کیا گستاخی ہے، یا کیا کون سا راستہ اچھا ہے کون سا راستہ غلط ہے۔ اس راستے کے اوپر نہیں جانا۔ خیر، تو ان آیات سے یہ چیز جو ان سے واضح ہو گئی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اسلام لانے کے بعد جو پھر اسلام سے پھر جائیں اور مرتد ہو جائیں، جب انہوں نے ایک دین قبول کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت فرما کر اسلام کو قبول کر لیا، اب اس کے بعد پھر مرتد ہو گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اور اللہ کے فرشتوں نے اور تمام لوگوں کی لعنت فرمائی گئی۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ہمیشہ وہ لوگ اس لعنت میں رہیں گے جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور دین کو چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔
کسی قسم کی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، ما سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد پھر توبہ کر لی، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جنہوں نے توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گئے، وہ اصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، سو اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.